کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Just doing mute all. Okay, inshallah should work. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی، اور اب تک ہم نے سیرت النبوی کے 109 پارٹس کر لیے ہیں، 109 پارٹس. آج ہم 110واں پارٹ کریں گے، 110th پارٹ انشاءاللہ. ہم کر رہے تھے پوسٹ خیبر کے ایونٹس اور انسیڈنسز، اور ان میں کہ خیبر کے فتح خیبر کے بعد جو واقعات ہوئے یا جو اس سے تھوڑا پہلے اور تھوڑے بعد ہوئے اس کو ہم کمپائل کر کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں سے آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ اس درمیان، یعنی خیبر اور صلح حدیبیہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ بالکل 2 ہفتے کے بعد ہوا ہے خیبر کی فتح. تو around Khyber and Hudaybiyah time, there were some marriages that took place, and ان کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے تھے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ہم نے اب تک جو ڈسکس کیا تھا وہ وی ڈڈ راملہ بنت ابی سفیان، اور میں نے آپ کو کرونولوجیکل آرڈر بھی بتا دیا تھا کہ تمام وائفز کا کہ کس آرڈر میں تھیں جو بیویاں، ٹھیک ہے. اور آج ہم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور، جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، کہ ہم کریں گے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیسے شادی ہوئی اور وہ کیا واقعات ہیں، سال پوسٹ خیبر. اور آج ہم پوسٹ خیبر کے میں اور بھی کیا کیا، یعنی خیبر کی فتح کے بعد جو جو واقعات چھوٹے موٹے جو ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ٹھیک ہے. اور کچھ ناٹ سو ضروری آلسو بٹ انفارمیٹیو، تو وہ بھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اب وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ میں نے آپ کو کہا کہ راملہ بنت ابی سفیان کی شادی کیسے ہوئی، کس نے کرائی، نجاشی نے کرائی، ٹھیک ہے. اور اپنے پیلس میں اس نے بڑے دھوم دھام سے ولیمہ کیا اور گفٹس بھی دیا اور مہر بھی اپنی طرف سے دیا اور اس کو بھیج دیا. تو رملہ بنت ابی سفیان ان لوگوں کے ساتھ آئیں جو حبشہ سے آئے. تو یہ حبشہ کے لوگوں کا قصہ تھا جو میں آپ کو سنا رہی تھی، جس میں آف کورس جب میں نے آپ کو بتایا کہ حبشہ سے لوگ آئے اور جو کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے، وہ اس وقت میں نے آپ کو نہیں بتایا نا کہ اس میں رملہ بنت ابی سفیان بھی تھی، کیونکہ میں وکٹری آف خیبر وار بوٹی اور وہ سارے معاملات آپ کو بتا رہی تھی. اب وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو ان کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، جیسے ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور کیسے ہوئیں. تو امنگ دا گروپ آف حبشہ واز دس راملہ بنت ابی سفیان، اور پھر وہ ان کے اس میں آ گئیں، شادی ہو، مطلب وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب وہ زوج میں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور پھر وہ آئیں اور ان سے ملی. اچھا، اب جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بن الاخطب کا ایک بھائی تھا سیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیہ کے پاس گئے، کیونکہ ہوئی تو وہ تو مر گیا، اور اس کے بہت سارے لوگ مارے گئے نا، تبھی تو انہیں سرنڈر کرنا پڑا، کیونکہ ان کے سارے موسٹ آف دا پیپل ڈائڈ ان خیبر. دے ہیڈ اے ہیوی لاس، دے ہیڈ ٹو سرنڈر فائنلی، ٹھیک ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائر کیا کہ بہت سارا، اب آپ کو میں یاد دلاؤں گی، جب بنو نذیر کو نکالا تھا مدینہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا، جو کچھ تمہارے اونٹوں پہ تم لاد کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کھڑکی دروازے بھی اٹھا کر جو رکھ سکتے تھے اونٹوں پر وہ رکھ کر لے گئے تھے.
تو ظاہر ہے جتنا سونا چاندی ان لوگوں نے جمع کیا تھا، اور ان کے پاس بہت تھا، کیونکہ ان لوگ ہمیشہ دے انویسٹ ویل، تو سونا چاندی بہت جمع کیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ سب اٹھا کر لاد کر لے کے گئے تھے، اینڈ اٹ واز ہیوج اماؤنٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سیاح سے بات کی، اس کو کہا کہ اب تو تم لوگوں کو ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے نا، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، اینڈ وین یو لوز دا وار یو ناٹ اونلی سرنڈر، یور فیملی بیکمس کیپٹیوز اینڈ ایوری تھنگ بیکمس فار دا پیپل ہو conquered you۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سب کچھ تو دیا، لیکن سونا زیور وہ سب خزانے وہ سب کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا خرچ ہو گئے۔ سیاح نے کہا خرچ ہو گئے، نا ہی از ان قید، ہی از اے کیپٹیو، ٹھیک ہے، پرزنر آف وار ہے نا، لیکن اس نے کہا کہ خرچ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو نو اٹس ناٹ فٹنگ، اتنا سارا پیسہ اتنے تھوڑے دنوں میں تم لوگوں نے کیسے خرچا؟ کہاں خرچا؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو، واٹ ڈیڈ یو بائی، ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ؟ مطلب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ملینز خرچ کر لیا ہوں 2 ہفتے میں، آپ مان لیں گے کہ 2 ہفتے میں آپ نے ملینز خرچ کر لیے؟ کیا! اور پھر نظر آنا چاہیے نا، اچھا آپ نے 1 ملین کے کوئی بہت سارے اونٹ لے لیے، یا آپ نے کوئی اور زمینیں لے لیں، یا کچھ کہاں، اٹس اے والیوم، تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کدھر خرچ کیا۔ تو ہی سیڈ آئی کین ناٹ ایکسپلین، مگر خرچ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ میں نہیں مانتا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اس سے نکلواؤ یہ انفارمیشن، یہ چھپا رہا ہے، بتا نہیں رہا اور جھوٹ بول رہا ہے، اب جیسا بھی ہو اس سے یہ انفارمیشن نکالو کہ اس نے سونا زیور کہاں چھپا کے رکھا ہے، بیکاز دے آر سپوز ٹو سرینڈر دیٹ، دے ہیو لاسٹ دا بیٹل، لیکن یہ دے گا نہیں ایسے آرام سے، تو تم اس سے نکلواؤ۔ سو یو نو ہاؤ اٹ از، نکلواؤ، تو زبیر رضی اللہ عنہ کو انچارج بنا دیا، تو ہی رفٹ ہم اپ، آبویسلی مارا پیٹا ہوگا یا جو بھی کیا ہوگا اللہ عالم، بٹ ہی رفٹ ہم اپ ڈیفینیٹلی، جو بھی ہے مار پیٹ کے جھنجھوڑ کر، اور جو بھی ہاؤ you've seen how it happens، we are now able to through media find out how people can take out the information if they want to۔ تو جو بھی کر کے جو بھی ٹیکٹکس انہوں نے یوز کیے، تو اتنا کچھ یوز کیا کہ ہی ہیڈ ٹو سے کہ ہاں مجھے اب یاد آ رہا ہے، میں نے دیکھا تھا ہوئی کو اس طرف جاتے ہوئے، کہیں میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہم میں نے اس کو اس طرف اکثر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ہی ڈیفینیٹلی نیو ویئر اٹ از، بٹ ناؤ ہی ہیز ٹو سے کہ ویئر اٹ از، بٹ ہی ہیز ٹو پٹ اٹ دس وے کہ نہیں مجھے تو نہیں ریئلی پتا تھا، لیکن میں نے اس کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دے اسٹاپ رفنگ him up and they said take us there۔ تو تھوڑا سا باہر جہاں بھی ان کے باغات تھے وہاں کی طرف وہ لے کے گیا، اور پھر لے جا کر اس نے وہ جگہ بتائی کہ وہ یہاں آتا تھا کر کے، پھر بھی پوائنٹ نہیں کر رہا تھا، پھر اس کو زیادہ رف اپ کیا، پھر اس نے بتایا کہ اس جگہ پہ میں اس کو دیکھتا تھا آتے ہوئے، اینی وے ہی نیو اٹ۔ تو پھر اس جگہ کو کھودا، سارا سونا زیور سب وہاں سے نکلا، بہت سارا خزانہ وہاں سے برآمد ہوا، اینڈ obviously this is what happened۔ اس کے بعد اگلا انسیڈنٹ از میرج وتھ صفیہ بنت ہوئی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آئی فنش دا راملہ پارٹ، ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو دا پارٹ آف صفیہ بنت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وائف تھی، یہ بھی اب خیبر سے ریلیٹڈ تھی۔ ہو صفیہ؟ اب سوچیں، ابھی ہم نے اس کا کیا، آپ کو بتایا میں نے کہ راملہ واز دا ڈاٹر آف دا لیڈر آف قریش رائٹ ناؤ، ہو از دا لیڈر آف قریش، ابو سفیان ان کی بیٹی تھی۔ اب یہ ہیں صفیہ بنت ہوئی،
who's the daughter of the leader Abu the Banu Nazir. ठीक है, कौन? हुई बिन अल अख्तब। हुई बिन अल अख्तब की बेटी सफिया थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाइफ जो थी, उनकी स्टोरी अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, शी वॉज द डॉटर ऑफ द लीडर ऑफ बनु नज़ीर कबीला। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसने बहुत तकलीफ दी। ठीक है, तो शी हर सेल्फ इज नरेटिंग द स्टोरी। ओके, कहती हैं कि जब मैं छोटी थी, मैं शायद होंगी, यू नो 8 9 10 साल की, कुछ ऐसी होंगी। मैं जब भी घर आती, जब मैं देखती मेरे चचा और मेरे बाबा घर आए हैं। कौन? एक उनके चचा थे, यसीब। एक तो सैया थे, जो आपको मैंने अभी उनका किस्सा सुनाया, और एक यसीब थे। तो कहती हैं कि जब मेरे चचा यासीब और मेरे बाबा आते थे कहीं से भी बाहर से कोई काम करके, और मैं उनके आसपास उछलती कूदती थी, तो वो मुझे टीज करते थे। और मुझे, जैसे होता है ना, हम बच्चों को, कोई कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को बहुत अटेंशन देते हैं, तो ये बहुत अटेंशन देने वाले थे, और प्यार करते, उसको गोद में उठा लेते और उसको कुछ ना कुछ बोलते, उसको टीज करते, उसके साथ खेलने लग जाते। तो कहती हैं हर रोज जब वो आते तो मैं उनके आसपास भागना दौड़ना शुरू करती, छुपती, और उनके साथ मस्तियां करती, और वो लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते थे। एंड दे लव्ड मी सो मच दैट दे वर वेरी हैप्पी टू हैव मी अराउंड देम। तो बहुत ही, शी वॉज वेरी लव्ड बाय हर चचा एंड हर फादर। ठीक है, एक दिन कहती हैं कि इसी तरह होंगी, 8 9 10 साल की होंगी, तो कह रही हैं कि मैं आई इसी तरह, जैसे ही मैंने देखा मेरे बाबा और चचा बाहर से आ रहे हैं, तो मैं भागती हुई आई और छुप रही थी और उनके आसपास गोल गोल घूम रही थी और ये कर रही थी। पर वो लोग मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, एज इफ दे कुड नॉट सी मी। जबकि वो लोग ऐसा कभी नहीं करते थे, हमेशा मुझे तवज्जो देते थे, मुझे देख के फौरन हंसने लगते थे और खुश हो जाते थे। लेकिन दे केम होम विद ड्रूपिंग शोल्डर्स, एंड दे वर नॉट looking happy. In fact, they were looking depressed and agitated. अब वो सोचती हैं कि क्या हो रहा था। उनको नहीं समझ आया कि क्या हो रहा था। वो सिर्फ वहां खेलती रही। फिर उनको जरा, बच्चा है ना, फील करता है कि हमेशा मुझे तवज्जो दे रहे हैं, आज क्या हो गया। तो बस वो उनके आसपास फिर बैठी रही। लेकिन उनको समझ नहीं आया कि क्यों मेरे चचा और अब्बा ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ये बताती हैं, ये वो दिन था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे। ये वो दिन था, और मेरे बाबा और चचा खास गए थे देखने कि ये कौन है जो आ रहा है, जो कहता है कि नबी है, जो कहता है कि इसको इल्हाम आता है, जो कहता है कि इसके पास जिब्रील आता है और वो कुछ रिसाइट करता है। वो उनसे मिलने और उनको देखने गए थे, हुए बिन अख्तब और यसीब। ठीक है, जब वो मिलकर वापस आए तो दे वर लुकिंग डाउन। ओके, एंड उनको ये याद है कि मेरे चचा ने मेरे बाप से पूछा कि हुआ हूँ, क्या ये वही है? अब सोचें कि वो क्या पूछ रहे हैं। हुआ हूँ, क्या ये वही है? उस पर से हुए बिन अख्तब ने जवाब दिया, हुआ हूँ वल्लाही। और वल्लाही किस तरह कि आई स्वेयर बाय द लॉर्ड ऑफ मूसा दैट ही इज द सेम वन। That means he's the same one who's been mentioned, who we were waiting for all these years. Why are we in the suburbs of Medina? Who were we waiting for? This is the man we were waiting for. But it's so unfortunate. He's born in some other family. He is not one of them, one of us. तो यानी ये बताना चाह रहे हैं वो, कि अफसोस उनको इस बात पर था। तो पहचान तो गए थे कि हाँ ये वही है, ये वही नबी है जिसका जिक्र था, ये वही नबी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो फिर यासीब ने उनसे पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करना है?
تو ہوئے بن اخطب نے یہ جواب دیا، جب تک یہ زندہ ہے میں تب تک اس کی اپوزیشن کروں گا، میں اس کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا. I'll oppose him for as long as he lives. یہ اس کے ورڈز تھے. ٹھیک ہے. تو اب جب خیبر کا موقع آیا، یہ بات تب کی ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی سٹوری جب بتاتی تو یہ بات تب کی جب وہ 10 سال کی تھی، 9 سال کی تھی، اس طرح کی تھی. اب صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر میں آ گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنو نذیر نکالے گئے مدینہ سے، پھر خیبر میں آ کے بس گئے، تو ان کی خیبر میں شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ بچوں کی جوان ہوتے ہی شادیاں کرتے تھے، تو ان کی تو شادی ہو گئی تھی، وہ سیٹل تھی. ناؤ شی 17 years old ایٹ دا ٹائم آف کانکویسٹ آف خیبر. ٹھیک ہے. اب وہ 17 سال کی ہیں، پر ان کی شادی ہو چکی ہے. شی واز اے سیٹلڈ وومن. ان کا ہسبینڈ تھا کنانا، اور شی از دا ڈاٹر آف ہوئے بن الاخطب. ٹھیک ہے. نا آپ کو یہ بتا دیا میں نے کہ سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ جو لڑائی کی تھی جس نے، وہ بنو نذیر تھے، اور وہی خطرہ تھے. خیبر کے لوگ خطرہ تو تھے بھی نہیں، وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کے زمین میں آ کے بسے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن دشمنی تو خیبر والوں کے ساتھ تو تھی نہیں نا، اصل تو بنو نذیر کا ہی مسئلہ تھا. تو سب سے زیادہ بنو نذیر کے ہی لوگوں نے فور فرنٹ پہ آ کے لڑائی کی. تو اس لڑائی میں ظاہر ہے ہوئے بن الاخطب بھی مارا گیا، صفیہ رضی اللہ عنہا کا بھائی بھی مارا گیا، تو ہوئے بن الاخطب کا بیٹا بھی مارا گیا، اور صفیہ رضی اللہ عنہا کا ہسبینڈ بھی مارا گیا. بیکاز یہ سب ایک فیملی ہے نا، تو جب لڑ رہے تھے تو ایک ایک کر کے سب مارے گئے. جب سب مارے گئے تو آپ یہ سوچیں کہ دس وومن صفیہ رضی اللہ عنہا اب یہ کس حال میں بچیں. اٹس لائک you lost your father, brother, husband, all family members, and you're left alone, and now you become part of slaves. You are the leader's daughter. All these years you have enjoyed being a leader's daughter, and now you become a slave. And you will be part of the war booty. Distribute ہوگی تم، جیسے باقی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. اور اس ڈسٹریبیوشن میں صفیہ رضی اللہ عنہا کو ڈسٹریبیوشن میں دہیہ القلبی کے حصے میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. دہیہ القلبی واز ون آف دا آرڈینری، جو بھی ہیں صحابی تھے، لیکن از جسٹ ون آف دی آرڈینری صحابیز. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اس میں چلی گئی، حصے میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھا کہ آفٹر دا بیٹل people of Khyber were spared, okay, because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made an agreement with them. آپ کو میں نے اگریمنٹ بتایا تھا لاسٹ ٹائم، اس کو یاد رکھیں. خیبر کے ساتھ اگریمنٹ کیا، آپ ہمیں آدھی فصل کے پیسے دیں گے، 50% آف آل دا ہارویسٹ ول بی گیون ٹو اس. تو یہ خیبر والوں کے ساتھ فیصلہ ہو چکا تھا، ایک اگریمنٹ ہو چکا تھا. تو اس اگریمنٹ کے تحت آبویسلی خیبر والے تو سپیر ہو گئے تھے، کیونکہ خیبر والوں نے خود ہی اگریمنٹ کیا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے اوپر ہمیں پریزن میں یا پریزنر آف وار بنا کے نہ لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنا اتنا کما کے دے دیں گے، تو آدھا آپ کا ہوگا، آپ ہمیں یہاں سے نکالیں نہیں. تو اگریمنٹ واز گڈ بیکاز، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا نا کہ دیکھیں ہم یہ زمین چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو اس کی کاشتکاری اور اس کو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ آپ کو آئے گا نہیں. ہم اس زمین کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں کیا اگانا ہے، کیسے فصل کرنی ہے، ہم ایکسپرٹ ہیں اس میں، تو ہمیں کرنے دیں. تو ہم اس کرنے کے لیے ہم آدھا لیں گے اور آدھا آپ کو دے دیں گے، کیونکہ آپ ہمیں اس زمین پہ رہنے دے رہے ہیں. تو یہ تو اگریمنٹ ہو چکی تھی نا. تو خیبر والوں کو تو سپیر کر دیا. اب رہے بنو نذیر والے، تو وہ تو سارے کے سارے کیپٹیو ہوئے، اور اس طرح سے دہیہ القلبی کے حصے میں صفیہ آ گئیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب
سب کو حصے مل گئے تو اب لوگوں کو ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا، اب یہ سب بات ہو رہی ہے کہ کس کو کیا مل گیا. تو لوگوں کو ذرا تعجب ہوا کہ وہ تو لیڈر کی بیٹی ہے صفیہ، اور وہ دہیال قلبی کے حصے میں ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے شاید. وی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ اٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے الگ الگ سے، اور انہوں نے آ کے اپنی کنسرن بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ صفیہ از ٹو گڈ فار دہیال قلبی بیکاز ہی از جسٹ این آرڈینری پرسن، اینڈ صفیہ از اے لیڈرز ڈاٹر. وہ کیسے اس کو رکھے گا، ایون دو شی از اے سلیو، اس کو سلیو ہی بنا کے رکھے گا، لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی ول ٹریٹ ہر واٹ ایور. آئی تھنک آپ کو لینا چاہیے صفیہ، آپ کے حصے میں آ جانی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ صفیہ کو اگر آپ رکھ لیتے تو وہ صحیح تھا، کیونکہ وہ ایک لیڈر کی بیٹی ہے. کر کے دو تین چار اس طرح کے صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. ان کو بھی لگا کہ ٹھیک ہے، بات ان کی صحیح ہے، آئی شوڈ گو اینڈ آسک. بیکاز اب دیکھو، ہی از اے لیڈر بٹ ہی کی ناٹ جسٹ گو اینڈ ٹیل دہیال قلبی سنو میرے خیال سے کہ اس کو میں رکھتا ہوں، تم اس کے بدلے یہ لے لو مجھ سے یا وہ لے لو. ایسا نہیں تھا. حصہ دے چکے، وہ وار بوٹی میں ان کو مل چکی، تو اب وہ ان کی پراپرٹی ہے. لیکن لوگوں کا کہنا بھی ان کو صحیح لگا، تو اس کا کیا انہوں نے حل نکالا کہ وہ گئے دہیال قلبی کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے حصے میں صفیہ آئی ہیں، صفیہ بنتے ہوئی الاخطب، تو آئی وانٹ ٹو پرچیز ہر فرام یو. تو دہیال قلبی تو ظاہر ہے صحابی، ہی سیڈ آپ ایسے ہی لے لیں. ہی سیڈ نہیں، یہ تمہارا حصہ تھا تو تم مجھے اس کی قیمت بتا دو اور مجھ سے لے لو، and I'll buy her from you. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی خاصی قیمت ادا کری، اور صفیہ کو خرید کر انہوں نے جب باہر لے کر آئے. اب یہ واقعے کو اچھی طرح سے سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا یہ. جب اس کو وہاں سے باہر لے کر آئے دہیال قلبی کے گھر سے اب میں آپ کو دوبارہ یاد دلا رہی ہوں، شی از اے جوش، وہ یہودیہ ہے، اور ابھی وہ اس وقت جنگ کے اسیروں میں ہے، قیدیوں میں ہے، قیدی میں تو نہیں، کیپٹیوز میں سے ہے. اور اب اس کو خرید کر، obviously خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ سلیوز کی ہوتی ہے. And because she became a slave, because she was part of the war booty, she's been bought by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ٹوسٹ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر لے کر جب آئے تو اس کو کہا کہ تم اونٹ پر بیٹھو، کیونکہ اب وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے نا. تو اس کو کہا اونٹ پہ بیٹھو. تو میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یہ حدیثوں میں سنا چکی ہوں نا، کیونکہ ان پہ یہ کمنٹ بھی کر چکی تھی عائشہ، جس کے کمنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا عائشہ تمہارا یہ ایک کمنٹ پورے اوشین کو کڑوا کر دے گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ صفیہ کتنی ٹھنگنی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز شی واز ویری شارٹ. تو شی واز شارٹ آف کورس، but she was very beautiful, and she had elegant ways because she was a leader's daughter and she was brought up that way. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے کہا کہ climb the camel. تو she looked at the camel and she thought, how will I climb the camel? Because she was short, so she could not, she needed something to climb on the camel. کیسے وہ کلائم کریں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بہت شارٹ ہوں، جیسے بچے ہوتے ہیں یا کوئی چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ کیمل رائڈ کرنے جاتے ہیں نا، تو کیمل رائڈرز ہمیشہ ان کے لیے کچھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ سکیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیسے اوپر چڑھوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ریئلائز کیا کہ بیکاز شی از شارٹ اینڈ شی کی ناٹ کلائم آن دا کیمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے. اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ وہ کیسے بیٹھے. تو وہ ایک ہاؤ یو سین پیپل پروپوزنگ آن ٹی وی، کیسے پروپوز کرتے ہیں نا، جو کہ وہ ایک پیر نیچے رکھتے ہیں اور ایک پیر گھٹنا اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से घुटना उठाकर उन्होंने ऐसे रखा ताकि वो घुटने पे पैर रख के चढ़ जाएं, so that his knee will be like a stool for her. So he made a stool for her to climb the camel. And when she saw कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कुछ नहीं, वो फौरन उस तरह से बैठ गए और उनको ऐसे करके इशारा किया, यूं करके कि put your leg here and get on the camel. लेकिन आप सफिया रदी अल्लाह अन्हा की, मैं आपको बार बार बताऊंगी, उनकी इंटेलिजेंस और उनका दिल और उनका ईमान यहाँ से देखना शुरू करें आप, कि जब उन्होंने यूं यूं किया कि तुम यहाँ चढ़ जाओ, तो उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उनके घुटने की तरफ और सोचा कि मैं इनके घुटने पे क्या पैर रखूं. ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ द नबी, ही इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी, एंड ही इज नाउ परचेज मी फ्रॉम दिस मैन, टेकिंग मी विथ हिम, मे बी टू मेक मी हिज स्लेव, क्योंकि अभी तो खरीदा है तो स्लेव ही है, तो शी नोज दैट शी इज अ स्लेव, ठीक है. एंड नाउ ही इज आस्किंग मी टू क्लाइम, हाउ कैन आई पुट माई फुट ऑन हिज लेग. ये उनका, सफिया रदियल्लाहु अन्हा के दिल में उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो बता रही हूँ. तो शी ऑल्सो पुट हर नी ऑन हिज नी इंस्टेड ऑफ फुट ऑन हिज नी. शी पुट द नी ऑन हिज नी एंड देन pulled herself up on the camel because she had some support, but she did not put her foot on his knee. ठीक है, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noticed that, but the moment she climbed the camel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took out his cloak and put it over her to cover her. ठीक है, तो ऐसे जैसे हम एक शॉल किसी के मुंह पे डाल दें और उसको छुपा लें, तो उसको कवर किया. क्योंकि देखिए, शी इज अ यहूदिया, उसने तो नहीं कुछ भी पहना हुआ था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कवर किया. जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कवर किया, जो बाय स्टैंडर्स जो वहां थे मुसलमान, वो तो ये समझ गए कि ओ, तो ये इन्होंने खरीदा है क्योंकि ही वॉन्ट्स टू मेक हर हिज वाइफ. क्यों समझे वो? क्योंकि आप स्लेव को नहीं कवर करते, आप स्लेव को नहीं कवर करते. जब आप कवर करते हैं, इट इज बिकॉज दैट्स द हुक्म फॉर द वाइफ्स ऑफ द नबी. ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था कि वो सारे अहकामात उस वक्त आए थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैरिंग ज़ैनब, एंड दैट वाज दिस टाइम. अब अब तो ये आ गया हुक्म, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कवर किया. तो जो मुसलमान थे वो तो समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे शादी करेंगे शायद, लेकिन सफिया को नहीं पता, क्योंकि वो ये सब नहीं जानती ना, वो मुसलमान थोड़ी है, वो तो यहूदिया है. वो नहीं जानती कि इन्होंने कवर क्यों किया. वो सोच रही है कि ठीक है, अब आई बिकम हिज प्रॉपर्टी, सो इज कवर्ड मी टू टेक मी होम, दैट्स इट. शी डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है, वो लेकर आते हैं उसको. ठीक है, एंड when he brings her when he brings not, अभी अभी चले हैं खैबर से मदीना जाने के लिए, ठीक है, तो अब घर ले जा रहे हैं. एंड नाउ ही नोज दैट शी बिलोंग्स टू हिम, ही इज बॉट हर. ठीक है, दे ऑब्वियसली, लाइक वी हैव रेस्ट स्टॉप्स इन अ जर्नी, खैबर टू मदीना. when they left खैबर, after some time they stopped somewhere. होता है कि आपको टॉयलेट जाना है या नमाज पढ़नी है या थोड़ा रेस्ट करना है, जानवरों को भी पानी वानी पिलाना है क्योंकि आगे फिर और जर्नी करनी है. तो जाहिर है दे वर टेकिंग अ रेस्ट स्टॉप जस्ट आउटसाइड. खैबर से निकले तो उन्होंने रेस्ट स्टॉप किया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया कि हाँ, जब वो रेस्ट स्टॉप, फर्स्ट रेस्ट स्टॉप आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाके पूछा कि कैन आई कम टू यू. सो शी सेड नॉट टुडे, नॉट टुडे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ओके, नहीं गए. ठीक है, एंड he left it at that. He didn't want to impose or do anything. Of course, he wanted to go to her, whatever, for whatever reason, to of course consummate or to get into a relationship with her, but she said no.
and he respected that and he left it. اس کے بعد یہ لوگ واپس کنٹینیو کر رہے تھے جرنی. تھوڑا سا اور آگے گئے، بس اب مدینہ قریب ہی تھا، تو ابھی پھر بھی ٹائم تھا، لیکن دے ہیڈ ٹو ٹیک اندر ریسٹ. جب یہ اندر ریسٹ لیا، ہاں، پھر جب اندر ریسٹ لیا تو انہوں نے پوچھا صفیہ سے کہ کین آئی کم ٹو یو ناؤ، we've made another stop, we are going to maybe be here for the night. کیونکہ obviously ان کی جرنی، دے پورا دن جرنی کرتے تھے، رات کو تو آپ کو پتہ ہے نہ بتیاں تھیں، نہ کوئی لائٹیں تھیں، نہ کوئی طریقہ تھا، تو اینڈ ایوری بڈی یوز ٹو گیٹ ٹائرڈ. اونٹوں پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں تو ایئر کنڈیشن کار میں تو نہیں جا رہے ہیں، تو دے ہیڈ ٹو میک اے ریسٹ. تو اب جب یہ اس رات کو جب ریسٹ کرنے کے لیے ٹینٹس لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا صفیہ سے کہ کین آئی کم ٹو یو ٹوڈے، اینڈ شی سیڈ یس. سو وین شی سیڈ یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے سلیم کے پاس جو انس کی والدہ تھی، اور آ کر ان سے کہنے لگے پریپیئر ہر، شی از اگریڈ ٹو بی وتھ می ٹو سی می. سلیم نے کہا، فوراً اس نے تو خوش ہو کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹس ٹو میٹ his slave or whatever. So she put the sheet quickly. وہ بتاتی ہیں کہ وائٹ کلر کی ایک بیڈ شیٹ تھی، وہ انہوں نے کھول کے، جو کیونکہ ان کے ساتھ سفر میں چادریں وادریں تو ہوتی ہیں نا کہ اوڑھ کے سونے کے لیے، وہ چادر کو انہوں نے فوراً دو عورتوں سے کہا کہ پکڑ لو، کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ اس کو ہک ہک کرتے. دو تین عورتوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو، اور وہ ہنس کے اسٹوری سنا رہی ہیں صفیہ، یہ ہمارا بیوٹی پارلر تھا رستے میں. اب آپ سوچیں کہ they had gone for the expedition for Khaybar, and on the way back now they are preparing her to be presented to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a bride or as somebody to be presented to him. تو اب وہ اس کو تیار کر رہے ہیں. and she said نہ کاسمیٹکس تھے کسی کے پاس، نہ زیور تھے کسی کے پاس، حتیٰ کہ کسی کے پاس پرفیوم تک نہیں تھا، کیونکہ یہ تو خیبر آئے تھے تو ان کا ایجنڈا تو بالکل کچھ اور تھا نا. یہ عورتیں جو آئی تھیں خیبر، یہ تو اس لیے آئی تھیں، انہوں نے خاص اجازت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں آنے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارملی نہیں آنے دیتے تھے عورتوں کو. اس بار تو ان کو پتا تھا کہ اٹس اے کلیئر وکٹری، تو اس لیے وہ عورتوں کو ساتھ لائے تھے، اور یہ بھی کہہ کر لائے تھے کہ اگر ضرورت پڑے گی کسی کو، وونڈڈ کو، زخمیوں کو سنبھالنے کی، دوا دینے کی، کسی کو پانی پلانے کی، اور سپورٹ کے لیے، آپ بیک گراؤنڈ سپورٹ کے لیے آپ بے شک آ جائیں. تو اسی لیے خواتین ظاہر ہے کہ کاسمیٹک کٹ لے کے تو نہیں چلیں گی ایسے موقعوں پر. تو ان کے پاس وہی چیزیں تھیں کہ چلو صابن وابن ہو گیا، جو بھی جس چیز سے بھی وہ نہاتے دھوتے تھے وہ سب تو تھا، لیکن اب پرفیوم لے کے تو آدمی جنگ میں نہیں جاتا ہے نا. تو وہ اس پہ سے صفیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پریپیئر کیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تیار کیا جا رہا تھا، بال بنا رہے ہیں، مجھے نہلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کاسمیٹک بھی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو چھوڑو، حتیٰ کہ پرفیوم تک نہیں تھا. تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ان کو پریپیئر کر دیا، صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب پریپیئر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتانے لگنے کے لیے عورتیں گئیں کہ بھائی شی از ریڈی فار یو، کہتی ہیں کہ میرے اندر سے، میرے پورے اطراف میں اتنی خوشبو تھی as if somebody has sprayed perfume all over the tent where I was, and it was coming out of me. And other women also confirmed that Safiya started having fragranced, وہ پورا اورا ان کا بن گیا تھا، because اللہ سبحانہ و تعالیٰ fragranced her for the Nabi. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سو اللہ پرفیوم تھا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جو ہوا، now the more interesting part starts from here. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اب وہ ان کے لیے سجی بنی بیٹھی ہیں، اور ان کو یہی پتا ہے کہ میں سلیو ہوں، اب ان کی سلیو ہی رہوں گی کیونکہ یہ خرید کر لائے مجھے. اسے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا. ٹھیک ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اب ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں شی از فرام یہودیہ، وی کی ناٹ جسٹ بلائنڈلی ایکسپٹ دم، ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور کس طرح انہوں نے ٹیسٹ کیا، بیوٹیفل. ہی کیم ٹو ہر، اور اب پہلی چیز کوئی محبت پیار بھری بولے یا کوئی ایٹ لیسٹ سمپیتھیٹک بولے، کیونکہ شی از اے وومن ہوز لاسٹ اے ہسبینڈ، برادر، فادر، ایوری ون بائی دس مین، جو میرے پاس ابھی آ رہا ہے آدمی، اسی آدمی نے میرے سارے خاندان کو ختم کر دیا۔ تو ہاؤ وڈ دیٹ وومن فیل؟ ہاؤ وڈ یو فیل؟ ٹیل می. If you if you find out that this is the man who killed my father, my brother and my husband, he made me a orphan and a widow. ٹھیک ہے، تو کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی اس آدمی کے لیے؟ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ہارش بات کرتے ہیں، اس وقت سمپتھیٹک بات نہیں کرتے ہیں، آ کے اس کو کہتے ہیں دیکھو صفیہ، تمہارا باپ یہودیہ میں سب سے زیادہ بڑا دشمن رہا ہے میرا، اور اس نے ہمیشہ میرے لیے مشکلیں کھڑی کی اور مجھ سے لڑتا رہا، یعنی ہی واز دا موسٹ اوپن ان ہز اینیموسٹی ٹو می انٹل اللہ پٹ ہم ڈاؤن اور کازڈ ہز ڈیتھ، حتیٰ کہ اللہ نے اس کی جان نہیں لے لی تب تک وہ میرے لیے مصیبت بنا رہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ایز ہی از کم ٹو اپروچ ہر، دس از واٹ ہی از سیئنگ، اوکے؟ تو اب کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سنیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو انٹل اللہ کازڈ ہز ڈیتھ، ٹھیک ہے نا، ہی وانٹس ٹو سی ہر ریئیکشن، کیا ریئیکشن ہوگا اس کا، کیونکہ از شی وتھ ایمان اور کفر؟ از شی گوئنگ ٹو ریئلی ریئیکٹ ٹو دس کہ ہاں یو آر دا مرڈرر آف مائی فادر، یا اس طرح کا اس کے دل میں ہے؟ تو کیا لائلٹی، کیا سنسیریٹی اس کی اسلام اور ایمان کے ساتھ ہے، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ بیکاز ہی کانٹ ٹیک ہر ایز اے وائف، ٹھیک ہے، unless sure where her loyalties lie. Because if he takes her home as his wife, gives her that status, and she is not sincere, so it's going to be a big problem. So he can't do that. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے 2 منٹ کے لیے کہ کیا پتا اس کے دل میں وینجنس ہے میرے لیے، اور یہ مجھ سے ریونج لینے کے لیے میرے پاس آنا چاہ رہی ہے کہ ایک بار میں ان کے پاس آ جاؤں، پھر میں ہی ان کو مار ڈالوں گی، کیونکہ انہوں نے تو میرے سارے گھر والوں کو مارا ہے، ہوتا ہے نا اس طرح سے، تو ایک مائنڈ میں آئے گا نا یہ۔ مگر ان کا رسپانس کیا تھا، صفیہ رضی اللہ عنہا کا رسپانس کیا تھا؟ ہر رسپانس واز کہ کیا اللہ نہیں کہتا قرآن میں کہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے گا؟ تو اگر میرا باپ دشمن تھا اسلام کا، تو کیا ضروری ہے میں بھی اسلام کی دشمن ہوں گی؟ اگر میرا باپ آپ سے لڑا تھا تو ضروری ہے کہ اس کی عمل کی وجہ سے مجھے افیکٹ ہونا چاہیے؟ تو this is very clearly she said, so if my father was an enemy doesn't mean I'll be enemy too. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is now going to give her a choice. Okay, if you say you're not your father and he was the enemy and you're not، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرا، پہلے اس کو چھونے سے پہلے، اس کے قریب آنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہا کہ دیکھو یو آر دا ڈاٹر آف اے مین who's been a problem for me and biggest enemy of mine and gave me lots of trouble until Allah killed him. Okay, Allah caused him to die. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرنے والے ہیں اسے، اس کو کہتے ہیں اگر تم اسلام قبول کرو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب نہیں کہہ رہے اپنے پاس کس حیثیت سے رکھوں گا، جان کے نہیں کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ وہ دماغ میں اور دل میں وائف سوچ رہے، لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہ رہے جان بوجھ کر، there is a reason for that. وہ اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری ہو کے رہو گی، اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو تم میری ہو کے رہو گی، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اینڈ اگر تم اپنے دین پہ چلنا چاہو، تم یہودی ہی رہنا چاہو، تو میں تمہیں ویسے ہی آزاد کر چکا ہوں، میں تمہیں آزاد کر کے تمہیں اپنے گھر واپس جانے دوں گا۔
You can go back to your people. Now, once again, she's been given a choice. ठीक है? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is giving her a choice to either be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but in what capacity she has to think? Slave capacity. So either she remains as a slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or she can go back as a free woman back to her own people and continue with her own Jewish religion. ठीक है? तो once again, she has been given a choice, but it's a bitter choice. ठीक है? बिकॉज आप ये सोचें, वो अगर वापस भी जाती है तो उसका तो कोई रहा नहीं, सब तो मारे गए, है ही नहीं कोई, सब तो कैप, बाकी सब तो कैप्टिव, जाएगी किधर? ठीक है, एक तो बात ये थी। दूसरी बात, अगर रहती है पीछे तो एक स्लेव बन के रहेगी, इस्लाम में आने के बाद भी वो स्लेव ही बन के रहेगी, उसको ये भी पता है। ठीक है ना? तो it's a simple choice: slave with me if you Muslim, or remain Yahudi and go back to your people. So this was the choice given to him, given to her. Okay. Again, this is a test. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is testing her. वो जवाब देती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो शुरू से इस्लाम की तरफ इंक्लाइन थी। ठीक है? एंड even before you offered it to me, I already believed in you. और उस वक्त वो खुद ये किस्सा सुनाती हैं कि जब मैं 10 साल की थी तब मैंने अपने बाप और चाचा की गुफ्तगू सुनी थी, और उनको ये पता चल चुका था कि आप ही नबी हैं जिसके इंतज़ार हम सब कर रहे थे। पर उन्होंने कहा था कि वो जब तक आप जिंदा हैं वो आपकी नफ़ी करेंगे और आपकी हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो मैं तो तब से आप पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि शी हर्ड इट दैट दे सेड दैट ही इज द सेम पर्सन। ओके, एंड आई हैव नो डिजायर टू रिमेन इन माय फेथ, एंड मोर ओवर, अब वो देखिए कितनी, वो भी कितनी उम्दा खातून होंगी जो आगे बता रही क्या है वो सुने। मोर ओवर शी सेड, मोर ओवर खैबर में तो आपको पता है मेरा बाप भी मारा गया और मेरा भाई भी मारा गया, तो मैं तो यतीम भी हूँ, तो मेरा कोई महरम नहीं रहा। हस्बैंड का जिक्र नहीं करती हैं। ये क्या हुआ? सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। Where did this go? Astaghfirullahul Azim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, okay. Sorry about it. There was some confusion. God only knows why. Something has just come in between. Normally, it's never happened. Ya Rabbul Alameen. Don't show this again. This meeting is being... Okay. Okay. अच्छा, अब क्या होता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो वो कहती हैं कि मैं तो आप पे शुरू से ही बिलीव करती थी और मुझे अपने दीन में वापस नहीं जाना, और अपने लोगों के पास जाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ है कौन? मेरे तो अब्बा और भाई और घर वाले मारे गए। तो वो हस्बैंड का जिक्र नहीं करती हैं। शी इज गिविंग, दिस इज हर विजडम, हर इंटेलिजेंस, कि वो ये सोच रही हैं कि नाउ अगर मैं इनके हिस्से में आ गई हूँ तो आई विल बी पार्ट, फिजिकली पार्ट ऑफ हिम, एंड इट्स नॉट नाइस टू टॉक अबाउट माई हस्बैंड टू हिम, सो शी डजंट टॉक अबाउट दैट। ठीक है? तो ऑन दैट शी सेज, फॉर मी अल्लाह और रसूल मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, ओके, देन बीइंग फ्री एंड रिटर्निंग बैक टू माय पीपल। यानी व्हाट शी इज ट्राइंग टू पुट इट अक्रॉस नाउ इज कि मेरे लिए अल्लाह और रसूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर गुलाम बन के रहने को तैयार हूं, पर मुझे मेरे घर वालों के पास ना भेजें। सुभान अल्लाह। ठीक है?
اور ایک اور مزے کا قصہ تھا کہ اچھا، اور مطلب میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت، کتنی امیزنگ عورت ہوگی یہ، جس کا جسے پتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے کانکر کیا ہے، فتح کیا ہے، ہی واٹ می. اس آدمی نے میرے باپ بھائی شوہر سب کو مار دیا، اور میرے تمام خاندان کو مار دیا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس کس قسم کی فیلنگز ہوں گی اس آدمی کے لیے، اور یہ کس قسم کی فیلنگز رکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. ایک اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار صفیہ کو دیکھا، جب انہوں نے ان کی شکل دیکھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر یہاں ایک مارک ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ صفیہ، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ خیبر کی جنگ سے پہلے ایک دن مجھے خواب آیا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ میں سورج نکلا ہے، واز اٹ نہیں، چاند. چاند. میں نے دیکھا کہ چاند اوپر آسمان پہ جا رہا ہے، اور اتنا اوپر جا جا کر، اتنا ہائٹ پہ جا کر آ کے میری گود میں گرتا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو صبح یہ خواب سنایا، اور میں نے کہا کہ نانا، میں نے ایسے خواب دیکھا کہ وہ چاند اوپر تک گیا مدینہ سے نکل کر، وہ اوپر تک گیا، ہائٹ پر جا کر آ کے میری گود میں گرا. تو کنانا نے مجھے ایک تھپڑ مار کے کہا، تم کیا سمجھتی ہو کہ کوئی مدینے سے ابھر کر راجہ بن کر آ کے تم سے شادی کر لے گا؟ یہ سب دماغ میں سے ہٹاؤ. اور ایک زور سے تھپڑ مارا. تو وہ کہتی ہیں اس نے اتنی زور سے مارا کہ اس کا ایک تو نشان ہو گیا، اور اسی وقت مجھے پیریڈز آ گئے، مینسز ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بتا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے مجھے اتنی زور سے مارا، اس وجہ سے یہ بھی نشان ہو گیا، اور اسی وقت مجھے پیریڈز بھی آ گئے. اور اس کے فوراً بعد یہ جنگ چھڑ گئی. یہ خواب آیا، اس کے فوراً بعد جنگ چھڑ گئی. آئی واز اسٹل ان مائی پیریڈز، اور اسی میں وہ مارا بھی گیا. تو اللہ ٹک کیئر آف دیٹ، کہ آفٹر ہر ڈریم شی نیور سلیپٹ وتھ ہر ہسبینڈ، ہی نیور کیم کلوز ٹو ہر. تو اللہ ٹک کیئر آف دیٹ. ہی شوڈ ہر دا ڈریم، اینڈ اس نے تعبیر تو صحیح بتائی اس کے ہسبینڈ نے، لیکن بغیر بلیف کیے بتائی. مطلب وہ تعبیر بتا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو، تمہارا خواب تو یہی بتا رہا ہے نا کہ کوئی ابھرے گا، اونچائی پر جائے گا، کہاں پہ، مدینہ سے، اور وہ تمہاری گود میں آ کے گرے گا. اس کا مطلب تم سمجھتی ہو کہ کوئی وہاں کا بادشاہ آ کے تم سے شادی کر لے گا. تو تعبیر تو اس نے صحیح بتائی، لیکن وہ بلیو نہیں کر رہا تھا. اینی وے، سو وین ہی slapped her, that was the last interaction she had with her husband. اس نے اس کو مارا، اس کے بعد اس کو نشان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے پیریڈز ہو گئے اسی وقت ہی. اور اس کے بعد اس کے پیریڈز ہی رہے جب تک کہ جنگ ختم ہوئی، اور وہ مارا گیا اس درمیان میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئیں. اور جو کچھ بھی ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has taken care of that part also. And subhanallah, she said, I didn't spend time with him after the dream, and that was the last. And she was widowed while she was in menses. So Allah took care of that part also. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے دوبارہ ایک اور بات بھی پوچھی. آپ کو میں نے بتایا نا کہ جب وہ پہلے ریسٹ اسٹاپ پہ رکے، سب لوگ ریسٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو پوچھا کہ کین آئی کم ٹو یو؟ اینڈ شی سیڈ نو، ناٹ ٹوڈے. سو ہی وینٹ بیک کوائٹلی. نیکسٹ ریسٹ اسٹاپ پہ پھر اس کو پوچھا، اس نے کہا یس. تو انہوں نے پوچھا اس وقت اس سے، جب آف کورس ناؤ ہی از ٹاکنگ ٹو ہر، اینڈ شی از اگریڈ ٹو گیو ان ٹو ہم. اینڈ شی سیڈ مجھے واپس نہیں جانا ہے، آئی پریفر ٹو بی وتھ یو، آئی ایم ناٹ گوئنگ بیک. سو ہی از آسکنگ ہر کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ if this is how you think of me. ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is thinking, of lot of things. If this is how you think of me, کہ میں
تمہیں اتنا عزیز ہوں کہ اللہ اور رسول تمہیں تمہارے لوگوں سے اور تمہیں اپنے مذہب میں بھی واپس نہیں جانا، اگر میں اتنا ہی عزیز ہوں تو تم نے مجھے پہلے دن کیوں ریفیوز کیا؟ تو سی ہر انٹیلیجنس اینڈ وزڈم. صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ نے مجھے پہلے دن پوچھا کہ آپ آ سکتے ہو، میں نے آپ سے کہا نہیں، کیونکہ وی ور نیئر دا خیبر، نیئر دا خیبر ایریا. پہلا ریسٹ اسٹاپ تو ہم خیبر سے نکلے تھے، اور تھوڑی دیر بعد آپ نے وہاں پہ جب رات آئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا. میں نے آپ سے کہا نہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی خیبر والے آ کے کوئی بدلہ نہ لیں، کوئی ریٹیلیشن نہ کریں، کوئی حملہ نہ کریں اور بات بگڑ نہ جائے. تو آئی ڈidn't want you to come to me then. جب آپ نے سیکنڈ ٹائم مجھے اب پوچھا، میں نے آپ کو ہاں اس لیے بولا کیونکہ اب ہم نیئر مدینہ ہیں، تو مجھے اپنے لوگوں سے ڈر نہیں ہے. تو وی آر ناؤ نیئر یور پیپل اینڈ یور ٹاؤن، سو آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی ریٹیلیشن. آئی ایم کمفرٹیبل. دیٹس وائی آئی ڈنٹ سے یس فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ آئی سیڈ یس فار دا سیکنڈ ڈے. سی یہ بھی اس میں ساری وزڈم ان کی دکھائی دیتی ہے کہ وہ کتنا سوچ سمجھ کے جواب دیتی تھی، اور ان کے اندر بھی کوئی اچھی خاصی انٹیلیجنس تھی، اور وہ یو نو اچھی جو جو ان کے اندر خوبیاں تھیں وہ بتا رہی ہوں آپ کو. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسمیٹڈ دا میرج وتھ ہر، اب یہ ٹینٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ اس دن سیکنڈ ڈے کی میں ساری کہانی سنا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے سارے ٹیسٹ لے لیے. شی پاسڈ آل دا ٹیسٹ آبویسلی، اینڈ شی واز یو نو شی پاس ایوری لائلٹی کا، سنسیریٹی کا، ایمان کا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was satisfied, so he consummated the marriage. اور میرج کے وقت انہوں نے یہی کہا اس کو کہ دیکھو تمہارے کیونکہ I bought you and you are my slave, so I can marry you by the ransom I paid for your freedom is your meher. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں، یہ ایک لا ہے، فقہی لا ہے، کہ جب آپ ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں تو اس کی آزادی کے لیے جو پے کر رہے ہیں وہ اس کا مہر بن سکتا ہے، اور آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو مہر نہیں دینا پڑے گا، اور آپ خود اس کے کیونکہ ولی ہیں، آپ ہی اس کے اونر ماسٹر بنتے ہیں. اور اگر آپ اس سے شادی کرتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر اینی ادر فارمیلٹیز. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سلیو کے ساتھ شادی کرنے کے الگ فقہی رولز ہیں. I'll come to that at the end, but just to tell you کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could enter upon Safiya because she was a slave woman and he's marrying a slave woman right now. ٹھیک ہے؟ تو اس کی مہر تو ادا ہو گئی تھی نا، کیونکہ انہوں نے دہیال قلبی سے اس کو خرید کر لیا تھا. یہ سب ہو گیا. اب اٹس ریئلی ہلیریس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم consummated the marriage, and in the morning he comes out of his tent and he gets shocked to see Ayub Ansari standing with the sword outside the tent. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے کہتے ہیں، یا ایوب، is everything okay? Why are you looking so stressed and standing with your sword out? Is everything all right? تو وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عورت پہ ایک منٹ کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتا. آپ اس کے ساتھ رات گزار رہے تھے، میں پوری رات تلوار کھول کے کھڑا تھا کہ کبھی اس نے کچھ کیا میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ. He was inside consummating marriage and he was standing outside scared کہ he should not be attacked. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کے دیکھیے، اس عورت کا باپ ہم نے مار دیا، شوہر ہم نے مار دیا، اور بھائی ہم نے مار دیا، اس کو یتیم اور بیوہ ہم نے کر دیا، اور پھر آپ اس کے ساتھ they're still on the way. You must understand. ابھی پہنچے تھوڑی ہے مدینہ، اور ہم ابھی رستے میں ہیں، اور آپ اس کے پاس رات گزارنے گئے، تو میں پوری رات تلوار کے ساتھ کھڑا رہا ہوں باہر کہ ذرا کچھ مجھے گڑبڑ نظر آئی تو میں آ جاؤں گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس کو کہنے لگے، سب ٹھیک ہے یا ایوب، تم نہیں فکر کرو، بلکہ تم ایک کام کرو، سب سے پوچھو کسی کے پاس کچھ ہے کھانے کو، کیونکہ اب دیکھیں دے آر آل ان رستے پہ، ابھی سب آن دا وے چلے ہوئے ہیں. تو آپ رستے پہ جو بھی اپنا چھوٹا موٹا کچھ باندھ کے چلتے ہیں نا، جو بھی ہے کہ آپ کہیں رکیں گے تو کھائیں گے، تو ان کو پوچھتے ہیں کہ پوچھو کسی سے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب لے آؤ.
تو کسی کے پاس سولیڈیفائڈ کچھ بٹر تھا، کسی کے پاس بارلی تھا ڈرائی، کسی کے پاس کھجور تھے. یو کین اونلی کیری تھنگس وچ یو کین کیری فار ڈیز اینڈ اٹ کین لاسٹ. سو بارلی ہے، ڈیٹس اینڈ دے آر آلویز لاسٹنگ. اس کے ساتھ دے یوز ٹو آلویز کیری سم بٹر وچ دے وڈ جسٹ مکس اٹ اینڈ میک ہیس آؤٹ آف اٹ. اوکے، ہیس از اندر تھنگ دیٹ دے میک. وہ بارلی کو اور کھجور کو اور یہ ملا کر وہ بناتے ہیں، اٹس اے ڈش. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح سے سب کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت تھا انہوں نے حیض بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ڈکلیئر کر کے کہا یہی میرا ولیمہ ہے. آئی ہیو کنسمیٹڈ میرج وتھ صفیہ اینڈ دس از دا ولیمہ، آئی میرڈ ہر. کیونکہ اب تک صفیہ یہی سمجھ رہی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ سلیو بن کے رہیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ولیمہ ہے. دیٹ مینس واٹ آئی ہیو ڈن از میریڈ ہر. اینڈ دیٹس وائی ہی وینٹ بیک اینڈ ٹولڈ ہر کہ یہ ولیمہ ہے اور تمہارا مہر میں ادا کر چکا ہوں اور تم میری اب زوجیت میں آ گئی ہو. تو ان کا ولیمہ اس طرح ہوا. اینڈ عجیب بات ہوئی کہ جب یہ لوگ جب دیکھیں، ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جب بائی روڈ گئے تھے یہاں سے سعودی عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم پہلے مدینہ جائیں گے. تو جب مدینہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اٹس اے لانگ ڈرائیو، کتنے گھنٹے، 15 گھنٹے ڈرائیونگ کرنی تھی. تو آپ سوچیں جب اتنے گھنٹے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، اور جب آپ کو مینارہ نظر آتا ہے نا، دین یو اسٹارٹ ریسنگ، دین یو ریئلی پٹ یور پیڈل آن کہ لیٹس گو. اب تو بس نزدیک ہے، لائٹیں نظر آ رہی ہیں، شہر آ گیا، تو آپ ذرا اور جلدی کرتے ہیں نا. اٹس اے نارمل فطرت آف انسان کہ وہ جب تھک جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے نا منزل قریب ہے تو اور تیز جاتا ہے کہ جلدی بس گھر پہنچ جاؤں. تو جیسے ہی مدینہ قریب آیا اور جب لوگوں کو نظر آنے لگا نا کہ آبادی آ گئی نظر، مدینہ اب بس پاس ہی ہے، تو لوگوں نے دے پیڈلڈ اپ ود دیئر کیملز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیملز کو دوڑانا شروع کر دیا کہ لیٹس ریچ فاسٹ ناؤ. ایک تو وکٹری کر کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات تھی. دوسرا آپ سوچیں حدیبیہ میں آلریڈی وہ منتھ گزار چکے تھے، 2 ہفتے کے بعد پھر یہاں 1 ڈیڑھ مہینہ گزر چکا. ٹھیک ہے، تو obviously they have been away from home and they are eager to get home and get home with a victorious mood. So they try to run their camels faster. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل فلنگ کر کے گر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ دونوں بری طرح سے گر گئے. جیسے ہی وہ گرے سارے صحابہ نے منہ موڑ لیا. وائی؟ بیکاز دے ہیڈ ٹو گیو دیم دا پریویسی، بیکاز پتہ نہیں وہ کس حالت میں گرتا ہے بندہ، کپڑے ادھر، چادر ادھر. اف یو فال سم ویئر، یو فال فلیٹ آن دا روڈ، واٹ وڈ بی یور کنڈیشن، ویئر وڈ یور کلوتھس بی، کچھ نہیں پتا کس حال میں ہوں گے. تو سب نے منہ موڑ لیا، اور کسی کو ہمت نہیں تھی کہ کچھ پوچھے بھی، آواز بھی لگائیں، کیونکہ they didn't know what's happening behind them. پر ابو طلحہ who was the father of انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے آواز لگا کے پوچھا یا رسول اللہ are you okay, are you hurt؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی، بس اتنا کہا. پھر وہ اٹھے، but they still kept the back on them. وہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے جو بھی جھاڑا جھوڑا ٹھیک کیا، صفیہ کو واپس سے بٹھایا اونٹ پر، اور پھر اس کے اوپر کلوک ڈالا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آواز لگائی کہ آئی ایم ریڈی ٹو موو آن. تو سب کو لگا کہ اچھا اب وہ کورڈ ہیں، واپس بیٹھ چکی ہیں اپنے کیمل پر، اور پھر دے اسٹارٹڈ دا سواری اگین اینڈ دین دے ریچڈ مدینہ الحمدللہ. اوکے، اینڈ ایز اے جنرل رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، ایز اے جنرل رول رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیٹل میں کبھی نہیں لے جاتے تھے. بٹ دس ٹائم وہ صرف اس وجہ سے لے کے گئے تھے، ایک تو کہ شور تھا کہ وہ جیتیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے میسو آپریشن، دس خیبر کانکویسٹ.
تو اس میں لوگ وونڈڈ ہوں گے، زخمی ہوں گے، اور کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ دن لگ جائیں، تو کھانے پینے کا دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ مدد کریں گی عورتیں، تو چلنے دو ان کو، ٹھیک ہے؟ تو ان عورتوں میں، اب یہ میں اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں ایک لاسٹ سٹوری آپ کو سناتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے دا فک پوائنٹس آف خیبر اینڈ فردر آن انشاءاللہ۔ ابھی بس صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اٹس اے اسمال انسیڈنٹ بٹ اٹ گیوز us سم لیسنس، تو اسی لیے بتا رہی ہوں۔ تو ان خواتین میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی خواتین کو آنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ وار میں حصہ نہیں لیں گے لیکن ہاں مدد کرنا، اینڈ یو ول بی دا بیک گراؤنڈ سپورٹ، اوکے؟ تو جتنا بیک سپورٹ تھا کہ کسی کو کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، یا کسی کو زخمی ہو گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، جو بھی تھا وہ مینیج کر رہی تھیں عورتیں۔ اینی وے، ان عورتوں کو جب لے کے نکلنا تھا تو سب عورتوں کے پاس اپنی اپنی سواریاں تھیں، ٹھیک ہے؟ یا ان کے ہسبینڈز، فادرز۔ اب کوئی کوئی عورتیں زیادہ تھیں ایک ایک گھر میں، تو وہ ظاہر ہے جتنی بھی تھیں وہ شیئر کر کے وہ کر رہے تھے کسی طرح۔ ان میں ایک لڑکی تھی چھوٹی سی، شی مسٹ ہیو بین 8 9 ایئرز اولڈ، اوکے، چھوٹی سی بچی تھی، اور اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ تو اس لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شی از ون ایکسٹرا ون ناؤ، یہ ایک بچی ہے جو رہ گئی ہے، اس کو سواری نہیں مل رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، شی کین رائڈ آن مائی کیمل۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایون دس از لائک ہی از ڈوئنگ اٹ سو اٹ بیکمز الاویبل، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ تو ٹیکسی میں بھی نہیں جا سکتے، اور دے شوڈ نو دی اسٹوریز فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ حکمت ہے۔ سو دین کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر ہے انہوں نے اس کو اپنے سے کوئی لگا کے نہیں بٹھایا۔ اب آپ تھوڑی سی دیر امیجن کریں کہ اونٹ ہے، اونٹ کے پیٹھ پر ایک ٹرنک سا بناتے تھے جس میں وہ سامان رکھتے تھے، کیونکہ اب آپ دیکھیں دے آر گوئنگ فار این ایکسپیڈیشن، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ڈیز، ویکس، منتھس، دے ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک، تو دے نیڈ دیئر وٹ ایور دے نیڈ، کھانا پینا، کپڑا لتا، جو بھی ان کی نیڈس تھیں وہ لے کے چلتے تھے۔ تو وہ ایک پیچھے ڈبہ سا بناتے تھے، لائک یو ہیو دا کیریئر باکسز ناؤ، یو سی دیز پیپل، دا بائکرز ہو کیری دا کیریئر باکسز، اس طرح کے باکسز ہوتے تھے، بٹ دے ور نائس بگ ووڈن ون، سم ٹائمز دے ور لیدر ونس، اور وہ پیچھے رکھتے تھے، اس میں سب سامان اپنا رکھتے تھے لائک اے بکسا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکسے کے اوپر اس لڑکی کو کہا تم بیٹھ جاؤ، تم اس بکسے کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو اٹ واز اے لیدر بکسا، اور اس کے اوپر وہ بیٹھ گئی۔ اب جب چلے یہ لوگ خیبر کی طرف چلے مدینہ سے، تو رستے میں جیسے، اب آپ کو میں نے بتایا واپسی پہ تو صفیہ تھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، یہ تو میں خیبر جانے کے رستے کی بات کر رہی ہوں، جب یہ مدینہ سے خیبر جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلا سٹاپ انہوں نے سٹاپ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سٹاپ ہو گیا، اس لڑکی کو آواز دیا کہ تم نیچے آ جاؤ، اترو، جاؤ جا کے تھوڑا سا stretch your legs, go if you want to use toilet or whatever, get down. تو she wouldn't get down. اس نے اپنے اترنے کے لیے جیسے ہی وہ کھڑی ہونے لگی، اس نے نوٹ کیا کہ اس کو مینسز ہو گئے، and this was the first time she was going to have menses, so she didn't know what to do and she got scared, and she saw that it has come even on the seat where she was sitting, and she's sitting on the camel of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and she's bleeding, and this is najas bleeding, she's having menses. اور وہ اس کو فرسٹ ٹائم ہو رہے تھے، تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اترو، وہ اتر بھی نہیں رہی، کیسے اترے گی وہ؟ بیکاز شی ول لیو اے مارک بیہائنڈ اینڈ شی از کلوتھز آر آل میسڈ اپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اتر کیوں نہیں رہی، یہ بات کیوں نہیں سن رہی۔ پھر اس کو کہا اترو، تو وہ اس طرف اپنے ہاتھ رکھنے لگی، ماں کو، یا جو بھی ہے داغ کو چھپانے کے لیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، انہوں نے اس کو پوچھا کہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو کہا کہ پہلی بار ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں،
تو اس نے کہا کہ ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی لگ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اترو اور جاؤ اپنے کو فکس کرو، صاف کرو، چینج کرو، جو بھی کرنا ہے کر کے، اور ایک کپڑا لے کر آؤ گیلا کر کے۔ تو وہ گئی، عورتوں میں ظاہر ہے وہ گئی، عورتوں میں ان لوگوں نے اس کو فکس کر دیا، جو بھی کرنا تھا اس کو بتا دیا، اور اس کو کپڑا بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب جہاں بھی لگا ہے نا تم اس کو صاف کر دو، ایک گرم پانی اور نمک اس میں ڈالو، اور اس میں کپڑا بھگاؤ اور اس سے اس کو صاف کرو۔ تو نمک کے پانی سے اس کو صاف کیا، اور اس کو کچھ اور نہیں بولا، اور پھر اس کو یہی کہا کہ آر یو ریڈی ناؤ، دوسرے دن صبح کو، اور کہا کہ چلو چڑھ جاؤ واپس اوپر، تم چڑھو پھر میں چڑھ کے پھر چلاتا ہوں۔ ہی ڈڈ ناٹ میک اے فس اباؤٹ اٹ کہ تم نے تو میرا پار ناپاک کر دیا، میری تو سواری ناپاک کر دی، میرا تو بیگ گندا کر دیا، اب اس بیگ میں میرے کپڑے تھے، میری چیزیں تھیں، حد کرتی ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یہ تھا تو پہلے سے تیاری۔ کیا کیا ہم بول دیتے کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ان کا دی انڈرسٹینڈنگ ہی ہیڈ فار اینی کائنڈ آف ہیومن ویکنیسز اور ہیومن فطرہ جو بھی تھا، اٹس امیزنگ۔ ہی ڈidn't say a word to her. He just said, okay, if this is what has happened to you, go fix yourself and I'll tell you how to clean it also. You clean it، صاف کر لو اور بیٹھ جاؤ واپس سے جا کر اوپر، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، and it's okay. اینڈ ہی ڈن میک اے فس کہ میں تو یہ کہاں اس نے گندا کر دیا، اور کیا ہمارے یہاں تو کوئی چائے کا ایک ڈراپ گرا دے تو ہم فسانہ کرتے ہیں کہ میرا یہ فلاں میک کا برانڈ کا بیگ تھا، تم نے اس پہ یہ گرا دیا۔ ان کا وہ پورا لیدر پاؤچ تھا جس میں ان کے کپڑے تھے، جس کے اوپر وہ چڑھ کے بیٹھی تھی، اس کے اوپر اس کا سب بلیڈنگ ہوئی، اور انہوں نے صاف کرا کے کہا دیٹس فائن، اور پھر اس کو ادھر ہی بٹھا دیا، اینڈ دین دے مووڈ آن ٹو خیبر۔ So this was one of the incidences which I wanted to mention to you. And she was a girl from the Ansar families, and سبحان اللہ، جب وہی لڑکی سناتی ہے قصہ کہ جب ہم خیبر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو سویٹ، obviously جب وہ سب کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو ہم عورتوں کو بلایا، اور ہمیں مال غنیمت تو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ we didn't take part in the war, no we come under those مجاہدین میں تو ہم نہیں آتے، لیکن we were the helpers and the volunteers in this jung. تو he gave us gifts and he gave us lavish gifts، سب کو عورتوں کو اچھے اچھے تحفے دیے کہ بھئی آپ نے کام کیا، والنٹیئر کیا، تو آپ کو گفٹ تو ملنا چاہیے نا، کیونکہ جب سب کو مال بٹ رہا ہے تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ملنا چاہیے، تو ان کو گفٹس دیے۔ جب سب کو گفٹس دیے تو اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار دیا، اور اس کو ہار ہاتھ میں نہیں دیا، اس کو پہنا دیا کہ یہ لو تمہارے لیے یہ ہار ایز اے گفٹ فار یور والنٹری سروس۔ تو وہ ہار پہن کر کبھی نہیں اتارتی تھی، پورا وقت وہ ہار پہن کر یہ سٹوری سناتی تھی کہ میں کیسے ان کے ہودج پہ بیٹھ کے گئی تھی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمل پہ میں نے ان کے ساتھ سواری کی، اور مجھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ ہار پہنایا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو یہ ہار میرے ساتھ جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گلے میں ڈالا، اس کو کوئی نہیں اتارے گا، اس لیے یہ ہار میرے ساتھ جائے گا، تو جب مجھے دفن کریں تو یہ ہار کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ تو دس واز ہز وصیہ، سو اٹ واز فلفلڈ۔ بٹ اس لڑکی کا نام بھی کہیں نہیں پتا ہسٹری میں، بٹ دا اسٹوری از there اینڈ اٹ از given ایز دا اسٹوری ٹولڈ بائی ہر سیلف کہ اس طرح ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے ہار پہنایا تھا، اور اس طرح سے اس نے یہ وصیت کی تھی۔ بس یہی ہے کہ ایک انصار کی لڑکی تھی، اسی طرح سٹوری ہے۔ تو سبحان اللہ، اینڈ شی ڈائڈ with her necklace was buried with her because that was her wasiyah. And this is the story about رسول صلی اللہ علیہ وسلم and post خیبر جتنے بھی تھے، سبحان اللہ۔ اینڈ صفیہ رضی اللہ عنہا I think was one of the last wives to die because she was um, alive for a long, long time. She died at the age of
I think she was there till 62 after Hijri or something. I'll have to see. 52. She died in 52 Hijri. Yeah. She lived a long life and she died in 52 Hijri during Muawiyah's time. So she even saw all the confusion about Uthman radiallahu anhu. She saw Ali's time. During Muawiyah's rule is when she passed away. So these are the stories that and something about Safiya radiallahu anhu कि एक बार उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी प्यार था उनके लिए बहुत ज़्यादा था। और एक बार जब 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ना मदीना और सारी वाइफ्स ने आकर उनको देखा, तो ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने कमेंट किया, शी इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। क्यों? क्योंकि बीइंग अ यहूदिया शी हैज़ कम टू इस्लाम एंड उसका ईमान, उसकी इंटेलिजेंस, अब तक की बातें खबरें पहुंच चुकी थी कि उफ, यानी किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो परफ्यूम हो गई अल्लाह की तरफ से, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड देन शी इज़ अ सरदार्स डॉटर एंड ब्ला ब्ला जो भी था। और आपको पता है कि always the Arabs felt that the Yahudis were more literate, more educated, whatever you say, because they were the people of the book. तो वो सब तो उनके अंदर थी ही, एक एक कॉम्प्लेक्स था ही। तो उनको देखकर ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, इमेजिन करें, जो इतनी अजीज थी, लेकिन जेलसी तो थी ना, क्योंकि व्हेन यू थिंक यू आर द फेवरेट ऑफ रसूल सल्लम, तो कोई और फेवरेट नहीं बन जाए, तो जाहिर है वो जेलसी थी। तो तो रसूल सल्लम को उसने कहा, तो उसने फौरन कमेंट किया कि शी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो जुवेरिया रदियल्लाहु अन्हा उनको तसल्ली दे रही हैं। जुवेरिया इब्न अल हारिसा वो कहती हैं, बिन्त अल हारिसा वो कहती हैं कि डोंट वरी ज़ैनब, शी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज शी इज़ अ यहूदिया ना। ये लोग अपने हस्बैंड्स के साथ अच्छी नहीं रहती हैं और इनके यहाँ डिवोर्स बहुत कॉमन है, तो फिक्र नहीं करो, मतलब बहुत जल्दी चली जाएगी। इससे आप फिक्र नहीं करो, शी वोंट ट्रीट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेल बिकॉज दे डोंट ट्रीट देयर हस्बैंड्स वेल। ठीक है, तो आई थिंक शी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम करके वो कहने लगी। जुवेरिया उनको तसल्ली देने लगी, ठीक है, जस्ट टू मिनिमाइज द फीलिंग ऑफ जैनब। उसके अलावा वंस द प्रोफेसर सल्लम विजिटेड सफिया रदियल्लाहु अन्हा, उनके कमरे में गए तो वो रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, किसी ने कुछ कहा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हफ्सा ने मुझे कहा कि यूर बिनतल यहूदिया, और उसने इतनी बुरी तरह से मुझे कहा, मेरे दिल में बहुत दुख हो गया, तो मैं रो रही हूँ, क्योंकि व्हेन आई हैव बिकम अ मुस्लिम एंड आई एम योर वाइफ, व्हाई इज शी कॉलिंग मी लाइक दैट? So that was Hafsa's way of, that's the reason why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had problems with Hafsa, and she was sometimes would speak harsh. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत प्यार से समझा के कहा, Why didn't you defend yourself, सफिया? तो उसने कहा कि मैं क्या कहती? तो उन्होंने कहा, तुमको कहना चाहिए था, मेरा बाप नबी था। They are Safiya radiallahu anha is from the family tree of Harun alayhi salam. ठीक है, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें कहना चाहिए था, मेरा बाप नबी था, मेरा चाचा नबी था, दैट्स मूसा अलैहि सलाम, और मेरा शौहर नबी है, और तुम मुझे यहूदिया बोलती हो? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो 3 अंबिया बैठे हैं जो जिधर से मैं आई हूं। मेरा बाप भी नबी है, मेरा चाचा भी नबी है, और नाउ आई एम मैरिड टू अ नबी। व्हाट डू यू हैव ओवर मी? करके तुम्हें डिफेंड करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास नहीं है वो जो तुम्हारे पास है, करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तसल्ली दी, सफिया रदी अल्लाह अन्हा को। हज्जतुल विदा में क्या हुआ था? हज्जतुल विदा में सफिया रदी अल्लाह अन्हा का ऊंट जो था वो बीमार हो गया। अब सब सवारी रेडी थी और सबको निकलना था, देयर वाज नो टाइम, दे कुड, आपको पता है हज इज अ टाइम बेस्ड इबादा,
ایک ٹائم ہے، ایک دن ہے مقرر، اس میں پہنچنا ہے، اور آپ کو مینا اس وقت پہنچنا ہے، عرفات اس وقت پہنچنا ہے، یہ ایک ریچولز ہیں، ایک ایک دن پہ مقرر ہے. تو یو کان ڈیلے کہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں چلو نیکسٹ ویک چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ابھی حجۃ الوداع ہے، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، ان لوگوں کو نکلنا ہے. And Zainab had many camels because she was the wealthiest of the wives, okay, among them. وہ ایک ویلدی وائف تھی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زینب ایک تو وہ ان کی فیملی سے تھیں، دوسرا وہ ظاہر ہے شی واز ویلدی. تو اس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے جو وہ اپنے ساتھ لے جا بھی رہی تھی کہ میں وہاں سلوٹر کر دوں گی. تو ان کے پاس پیر اونٹس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی بات جا کر زینب رضی اللہ عنہا سے کی، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو ایکسٹرا سپیر اونٹ ہیں، صفیہ کا اونٹ بیمار ہے، اور حجۃ الوداع کو ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں نکلنا ہی ہوگا، تو تم اپنا ایک اونٹ سپیر کر سکتی ہو صفیہ کے لیے؟ تو زینب رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کون؟ میں اس یہودیہ کے لیے؟ نہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بری لگی کہ تمہارے پاس اونٹ تھے، سپیر بھی تھے، just out of jealousy you first of all smear her by saying she's a Yahudiya, and then you don't help her. You forget that she's my wife, she's a Muslimah. تو ان سے پھر انہوں نے ڈیورنگ دیٹ حج پیریڈ he did not speak to زینب رضی اللہ عنہ. Although Zainab regretted, she apologized, she asked for forgiveness, but he did not speak to her. He wanted to finish the Hajj, but then since he knew that she has regretted, حج ختم ہونے کے بعد وہ انہوں نے جا کے بہت لیوش گفٹ دیا. He made it up with Zainab رضی اللہ عنہ and explained to her why he felt so bad, because she could help and she didn't help just out of, jealousy or emotional problem of hers. But anyway, then everything was okay. When he was on his deathbed, ٹھیک ہے، جب وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لاسٹ مومنٹس میں تھے، تو ساری وائفز آئیں. دس از دا ٹائم ہی واز، یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ان کی نائٹس عائشہ کے ساتھ تھیں. تو when he was in Aisha's room and when he was feeling down, obviously when he's sick, all the wives can come and see him whichever room he's in, or whoever, whoever place he's in. جس کے بھی حجرے میں ہوگا وہ وائفز آ کے ان کو دیکھ سکتی تھیں. تو یہ ساری آئیں ان کو دیکھنے کے لیے عائشہ کے کمرے میں. تو سب آ کے ان کو جو دیکھ رہی تھیں تو بہت ان کی حالت ایسی تھی کہ they did not know he will pass away. یہ نہیں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ گزر جائیں گے، لیکن ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہائی ٹیمپریچر تھا، ان کا فیور بہت ہائی تھا. اور آپ کو پتا ہے، مجھ کو پتا ہے کہ جب بہت فیور ہائی ہوتا ہے تو بدن میں درد کتنا ہوتا ہے، آپ کے پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہر جوائنٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی he was not young at that time, he is getting old. He's fought so many battles, he's been stressed about the ummah. اب وہ جب اس حالت میں ہے اور فیور سے ان کا پورا بدن تپ رہا تھا، ایسے میں ساری بیویاں ان کو جب دیکھنے آئیں تو صفیہ رونے لگی. Now of all the women, all the wives, only Safiya was crying. تو اب آپ کو پتا ہے نا کہ عورتوں میں کیسے ہوتا ہے، ہاں رائٹ، تو بس اسی کو زیادہ افسوس ہو رہا ہے. And they all rolled eyes and looked at her and she said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں آپ کا سارا فیور اور یہ درد اپنے پہ لے لیتی، یہ مجھے مل جاتا، میں سفر کرتی تاکہ آپ کو سفر نہیں کرنا پڑتا، مجھ سے آپ کی سفرنگ نہیں دیکھی جا رہی ہے، کاش میں یہ سارا کچھ اپنے اوپر لے لیتی. تو عورتوں نے دیکھ کر ایک دوسرے پر مسکرا کر موکنگ شکلیں بنائیں. بولا کسی نے کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہیں، بولنے کی تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو شکلیں، جو باڈی لینگویج ان کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت بیماری کے حالت میں لاسٹ مومنٹس میں اپنے
وہ دیکھ کر انہوں نے ساری بیویوں سے کہا کہ جاؤ، جا کے گاگل کرو اور وضو کرو۔ تو صحابیات جو تھیں تمام امہات المومنین کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سب نہا دھو کے ہی آئے ہیں، اور ہم نے تو ابھی کچھ کھایا نہیں ہے کہ ہمیں منہ دھونا پڑے۔ جاؤ، پھر کہا جاؤ جا کے گاگل کرو، اپنے منہ میں گاگل کرو، اس طرح کہا، اور وضو کرو، کیونکہ جو صفیہ نے کہا وہ سچ تھا، وہ واقعی چاہ رہی ہے دل سے کہ وہ میرا درد اور میرا بخار لے لے، اور تم لوگ اس کو سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تمہارا سمجھنا ایک گناہ ہو گیا ہے، تو اس لیے جا کے اپنے گناہ کو دھو، کیونکہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ان سب کو کہا جا کے تم گاگل کرو اور وضو کرو، کیونکہ تم لوگوں نے گناہ کیا ہے، اس پر الزام لگا کر کہ وہ ایسے بول رہی ہے۔ حالانکہ بولا کسی نے کچھ نہیں تھا، ان کے جو نظریں اب یہ ان کو درد چاہیے، بس یہ رو رہی ہیں، انہی کو بس زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دس از ہاؤ دے مسٹ ہیو فیلٹ، اینڈ دس از ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ اٹ اینڈ ہی ٹولڈ them ٹو گو اینڈ ڈو وضو اینڈ مد 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 گاگل کرو جا کے کہا، اور تاکہ وہ اپنا گناہ دھو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو دیز آر دا اسٹوریز۔ آپ یہ سوچیں، among all the women she is the one who cried and said I want to take your fever and pain. The man who who's the cause of the death of her father, brother, husband, getting her off like a slave, buying her, sending her as a booty, whatever happened. Today, he means the whole world to her. She's willing to take his fever and pain, while the others didn't express as much. So much love she had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine? جب اسلام اور ایمان آ جاتا ہے نا آپ کے دل میں، تو آپ کو رسول سے زیادہ کوئی نہیں عزیز ہوگا، پھر اللہ اور رسول ہے، اس کے بعد ہی کوئی ہے، آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور عزیز۔ جب تک آپ کو اللہ اور رسول عزیز نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی پکا نہیں ہے۔ That's how it is. ٹھیک ہے نا؟ اینڈ she had no anger, no revenge, no bitterness in her. دیکھو ہوتا ہے کبھی کبھی کسی موڑ پر کہیں کسی انٹریکشن میں یاد آ جائے کہ ارے یہی آدمی ہے جس نے میری باپ کو مارا، یہی آدمی ہے جس کی وجہ سے میں بیوہ ہو گئی، لیکن ان کو کبھی ایسا، صرف پیار اور عزت تھی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہاں، I can quickly tell you this just one piece of information which is a very very important person post خیبر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حبشہ سے لوگ آئے تھے، ایک گروپ جس میں جعفر بن ابی طالب تھے، اور جس میں رملہ بنت ابی سفیان تھیں۔ تو یہ حبشہ کا گروپ آیا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو وار کی بوٹی دی گئی تھی، حصہ ان کو دیا گیا تھا۔ اب اس موقع پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ صحابی آتے ہیں پوسٹ خیبر۔ وہ چلے ہیں اپنی جگہ سے، یہ وہ آدمی ہے جس نے صرف 3 سال گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بٹ ہی از نمبر 1 in narrating ahadith in the history of Islam. And I don't have to let you think, I'm sure that in your mind the name came up. It's Abu Huraira. Now he is a Yemeni and he is a Dawsi. ایک ٹرائب ہے الدوس، اس ٹرائب سے یہ ریلیٹڈ ہے، اور 7th ہجری میں جب یہ خیبر کی فتح ہو گئی، یہ چلے تھے اپنے دوس کے قبیلے کے ساتھ، دوسی کچھ اور بھی دوسی ان کے ساتھ تھے، تو یہ قبیلے کے کچھ لوگ تھے، ان میں یہ ابو ہریرہ بھی تھے، اور یہ لوگ چلے تھے ٹو ڈو ہجرت فرام یمن۔ یہ یمنی ہے، دوس کا قبیلہ یمن کا ہے، یہ یمن سے چلے تھے ٹو گو ٹو مدینہ۔ اب آپ یمن سے جب مدینہ جانا چاہتے ہیں تو خیبر یہیں آتا ہے، پہلے خیبر آ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا سائڈ میں آتا ہے خیبر، پھر آپ مدینہ جاتے ہیں۔ تو جب یہ یمن سے چلے
مدینہ جانے کے لیے، تو ان کو رستے میں کوئی ملا یا جو بھی، یہ خبر مل گئی کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر میں ہیں، اور انہوں نے خیبر فتح کیا ہے، تو اب تک وہ خیبر میں ہی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے فتح کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا وار آف بوٹی بٹتی ہے، اور جو بھی ہے وہ سب کام کر رہے ہیں جسٹ ٹو کلیئر اپ، سارٹنگ آؤٹ جو بھی. تو he diverted instead of Medina, he decided to go to Khaybar to meet up with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and tell him کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، پتہ چلا آپ خیبر میں، تو ہم یہیں آ گئے آپ کے پاس. And this is where he started his journey with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آئے تو اور جب انہوں نے بتایا کہ یہ دوسی قبیلے سے ہیں اور یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ، اسی لیے ٹو جوائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پتا تھا نا کہ انہوں نے تو کوئی بیٹلز نہیں لڑی ہیں، نہ انہوں نے کوئی مشکلات جھیلی ہیں، نہ کیا. تو انہوں نے جا کر صحابہ سے اجازت لی. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ پرمیشن دیں، کین آئی گیو سم پارٹ آف وار بوٹی ٹو دیم آلسو بیکاز دیو کم فار ہجرت، کین آئی گیو دیم، بیکاز دیکھو اتنا ہے ابھی ہمارے پاس، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ حق صحابہ کا ہے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان سے، اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی گیو سم. تو صحابہ سے ضرور دے دیں. تو انہوں نے ان کو بھی وار بوٹی دی گئی. ابو ہریرہ گاٹ وار بوٹی وداؤٹ موونگ ون فنگر ٹو ڈو اینی تھنگ ان جہاد. کوئی بیٹل نہیں لڑی، کچھ نہیں کیا. اچھے ٹائم میں جب کوئی خطرہ نہیں تھا تو وہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن وہ کیونکہ خیبر میں آ کے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنرڈ اینڈ ہی واز آنرڈ وتھ اے وار بوٹی. سبحان اللہ. his, his real name was Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi from the tribe of Al-Daws. Okay. And sorry. Imagine that he has only spent 3 years with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7th ہجری میں جوائن کیا اور صرف 3 سال گزارے. And he has given us the maximum ahadith in the history of Islam. I'll close here, inshallah. The fiqh points of Khaybar we will do in our next session, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. I hope I was able to give all the details in the right way, and may Allah accept it. جو بھی اگر کوئی غلطی تھی، بھول چوک تھی، اٹس آل مائی ویکنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ بھی اس میں اچھا تھا، صحیح تھا، فائدے مند تھا، all from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم عطا کرے، علم نافع عطا کرے، اور ہماری اس جد و جہد اور کوشش کو قبول کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت سارا خیر عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا کے رکھے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب جو جڑتے ہیں میرے ساتھ اس ایون اف اٹس اے زوم کال، آپ کو نہیں پتہ ہاؤ مچ آف اے بلیسنگ اٹ از فار یو پیپل. اینڈ دوز ہو آر ناٹ ایبل ٹو جوائن، اٹس سچ اے سیڈ تھنگ دیٹ ڈسپائٹ آر لائف کلاسز دے آر ناٹ ایبل ٹو جوائن. may اللہ سبحانہ و تعالیٰ make it easy for them also to join inshallah. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت تواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.